ناظرین، جو چند لمحوں کی جدائی آپ نے برداشت کی اس کا میں بڑا ممنون ہوں۔ پھر میں خلیل صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہی برداشت کا جو گاڑی کا سلسلہ ہم کر رہے تھے وہیں سے بات کرتے ہیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گاڑی ٹکرا گئی، چلیں لڑائی کی وجہ بن گئی، ٹھیک ہے، کسی نے کسی کو کوئی چیز مار دی، لڑائی کی وجہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بڑی آرام دہ لاکھوں روپے کی گاڑی کے بیٹھا گانے سن رہا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے والے نے ہارن بجا دیا ایک دفعہ غلطی سے بج گیا۔ اب وہ صاحب جو ہیں وہ اپنا دروازہ کھول کے باہر نکلیں گے اور جو ان کی مادری زبان ہے اسے پوچھیں کی گالے میں، اور اس میں لڑائی کریں اور اس کے بعد وہ جھگڑا طول ہوگا اور اتنی طوالت پکڑے گا کہ بات جو ہے وہ دھنگا بشتی سے لے کے تھانے کی شرحی تک چلی جاتی ہے۔ تو اتنی سی بات ہے، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر کسی نے ہارن بجا دیا ہے اس بجانے دیں، آپ اس کو خلیل صاحب برداشت آپ کریں۔ کی بات بڑی ہو، اصل میں نے اپنے میرے گھر کے آگے بڑی وسیع روڈ ہے، میں نے اکثر پیشتر میں نے دیکھا، بالکل صاف سچی بات کر رہا ہوں کہ ایک گاڑی گزر رہی ہے، آگے کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، وہ ہارن بجاتا جا رہا ہے۔ کیا یہ سرٹیفکیٹ ہے یہ کہ بھئی ہارن بجائیں گے تو آپ نہیں، یہ تو کوئی شلون نے اشارے رکھے ہوتے ہیں کہ میں وہاں آگے ہارن بجاؤں گا آ جانا، کانفیڈینشیل ہے وہ؟ کانفیڈینشیل اچھا اچھا، اشارے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہوگا۔ باقی ایک اور جو بڑا ناصور ہمارے یہاں ہے یہ ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے تنگ گلیاں ہیں، کوچے ہیں، یہ ہیں، لوگوں نے محلوں میں یا مصروف جگہ جو ہیں وہی بھی اپنے گوڈاؤنز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹرک والے ہیں وہ انٹر نہیں ہو سکتے رات کو 9-10 بجے سے پہلے، ان کو ٹریفک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ آتے ہیں 10-11 بجے۔ جب وہ 10-11 بجے آ کے وہ گراؤنڈز کے لیے ان محلوں میں سڑکوں پہ انٹر ہوتے ہیں تو جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں وہ ان کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک بات، ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اس وقت آنا ہے، ان کے آرام کا ٹائم ہے۔ یہی وجہ ہے اگر یہ ٹرک کتنی دیر لگائے گا، 2 منٹ میں گزر جائے گا، وہاں سے 3 منٹ میں گزر جائے گا، ٹھیک بات، لیکن یہ جہاں پہ ٹرک کی آواز سنی یہ اپنے نیچے اترے اور اس کے ساتھ تو میں شروع کر دی کہ تم اس وقت اتنی رات کو کیوں آئے ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو۔ تو اسی میں ہے کہ اگر آپ اور وہ بات بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ ظاہر ہے وہ ٹرک والے جو ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، کم علم ہوتا ہے ان کا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ ان کا طریقہ بات کرنے کا اور ہوتا ہے، ان کا طریقہ بات وہ بات اتنی بڑھتی ہے کہ وہ ساری رات جو 1-2 منٹ کا آرام اپنا توڑ کے نیچے آئے تھے وہ ساری رات ان کو جا کے گزارنی پڑتی ہے اس لڑائی جھگڑے میں، صلح صفائی میں، اور اس کو جہاں تک پہنچا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کروں گا، واقعہ تو تھوڑا لمبا ہے۔ طارق صاحب، خلیل صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ برداشت کریں گے تو برداشت کی دو طریقے ہیں، ایک تو برداشت کرنا، ایک نہ کرنا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے یار فلاں کو فلاں تکلیف ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہی، یہ دوسری برداشت ہے۔ دو ولی اللہ ہوتے ہیں، ایک ولی اللہ ایک سوکھے درخت کے پاس جنگل میں بیٹھا ہے، جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے، اور ایک اور ولی اللہ جو لکڑیاں چن رہا ہے۔ لکڑیاں چننے والا اس کو پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اور میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کیا ہے کہ اے اللہ میں اس وقت سمجھوں گا تو میری بات سن رہا ہے جب یہ درخت سبز ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا۔ تو میں سوکھے درخت کے پاس بیٹھا عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کئی سال ہو گئے مجھے تو عبادت کرتے ہوئے۔ کہتا تو نے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے آخرت لینی ہے تو بھی کسی سوکھے درخت کے پاس بیٹھ جا۔ کہتا چلو ٹھیک ہے، میں تو آیا تھا لکڑیاں چننے کے لیے، تو کہتا ہے تو چلو میں اپنی آخرت کما لیتا ہوں۔ ایک درخت کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ بیٹھتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کو ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو کہتا ہے یار کوئی بچہ رو رہا ہے، میں ذرا دیکھا ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا، جب اللہ کی راہ میں جاؤ گے تو پھر ساری دنیا کو بھولو گے، بچے کے رونے پر اگر تم اٹھ کے جاؤ گے تو پھر تو تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر پھر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بہرحال وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت کے پاس ایک بچہ ہے، اس کو 2 بھیڑیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے جنگل میں ہیں اور وہ اس کو کھانا چاہ رہا ہے۔ وہ کچھ سوٹی ووٹی لیتا ہے، کچھ چیز لیتا ہے، بھیڑیوں کو مارتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ چل میں تجھے آگے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ جنگل سے باہر نکل جاتی ہے، واپس آ کے اپنے درخت کے پاس بیٹھنے لگتا ہے تو درخت ڈھونڈتا ہے، اس کو درخت نہیں ملتا۔ وہ کہتا ہے یہ تیرے والا درخت جو چھوڑ کے گیا تھا وہ سبز ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ درخت سبز ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک آواز آتی ہے کہ اگر تو انسانیت کو چھوڑ دے گا، اگر تو برداشت کرنا چھوڑ دے گا تو پھر تیرا درخت سبز نہیں ہوگا۔ تو یہ تو صرف میرے پیچھے پڑ گیا ہے کہ میں آخرت لینا چاہتا ہوں اے رب تجھ سے۔ اس نے دنیا کو بھی ساتھ رکھا ہے، اس نے برداشت کو بھی ساتھ رکھا ہے، اس کا درخت سبز ہو گیا، اس کو آخرت یہ جائے یہ جائے۔
اور تو بیٹھا عبادت کرتا رہے. مطلب دنیا کے ساتھ چلو نا, دنیا کو مکے نہ مارو. جی سر. بالکل جناب. اس پہ ابھی بات ہو رہی تھی معافی نہ دینا. معافی یا یہ معاشرے کا بھی ہے کہ ایک بندہ اگر معافی مانگتا ہے دوسرا سے معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اس طرح ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک گاڑی نے پیچھے سے مارا, ٹھیک ہے, اس نے معذرت کر لی, ٹھیک ہے, وہ اترا, اس نے جناب اس کو گاڑی کو مارنا شروع کر دیا, اس کو گالی گلوچ شروع کر دی. کچھ دیر اس نے برداشت کیا, پھر اس نے اندر سے گن نکالی, اس کو گولی مار دی. گولی مار دی. ہوئے ہوئے. جس طرح برداشت کرنا ہے اسی طرح معافی دینا بھی ہے. اگر ایک بندہ ایکسکیوز کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس کو اگر غلطی انسان کا غلطی کا پتلا ہے, وہ غلطی اگر کر دیا اس نے, تو اس کو معاف کر دیں. بے شمار مسئلے ہمارے اس بات پہ حل ہو سکتے ہیں کہ ہم برداشت کریں, کوئی اپنی غلطی تسلیم کریں اور کسی کو معاف کر دیں. ٹھیک بات. معاف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جی میں معاف کرنے کا بہت بڑا اجر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ روز محشر انسانوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ سب اور کو معاف کرے معافی گا, سے ہی لوگ جنت میں جائیں گے. بالکل. اور اگر آپ اس اللہ کو مانتے ہیں جو معاف کرنے پر قادر ہے اور جس نے معاف کرنا ہے, اور جب انسان کہتا ہے کہ میں نے بڑی ساری غلطی کی ہے, مجھے اللہ معاف کر دے گا, اور ظالم انسان جب تو دوسرے سے لڑتا ہے تو یہ بات تیرے دل میں کیوں نہیں آتی کہ میں بھی تو اس خالق کا بندہ ہوں جو معاف کرنے پر قادر ہے, تو میں بھی معاف کر دوں. جی خلیل صاحب, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کوئی, میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سارے بزرگ لوگ ہیں اپنی عمر کے حساب سے, جو نوجوان طبقہ ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی شربت میں کسی چیز میں گھول کے ہم اگر برداشت دے دیں اور لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ تم نے برداشت کرنا ہے, گاڑی لگ جائے, کچھ ہو جائے, دھکا لگ جائے, کہیں لائن میں کھڑا ہونا ہو, کہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہو, تو آپ اگر برداشت کریں گے تو یقیناً آپ ایک بڑی قوم بن جائیں گے اور یقیناً آپ ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے. جی. آپ کے اخلاق میں یہ داخل ہو کہ آپ نے دوسرے کو عزت دینی ہے, اس کا احترام کرنا ہے. ٹھیک بات. تو جب آپ عزت اور احترام کریں گے پھر آپ کو اس کی بات بری نہیں لگے گی, نہیں لگے گی, بلکہ آپ کو وہ شخص اچھا لگے گا اور آپ اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک بات. ابھی طارق صاحب نے ماشاءاللہ بہت تاریخی حوالے دیے ہیں, اسلامی حوالے دیے وہ کیے ہیں. لیکن میں ایک روزمرہ کی میں بات کرتا ہوں کہ ہم اخبار اٹھاتے ہیں, کہیں لکھا ہوتا ہے کہ جناب ایک فیملی کے 2 بزرگ جو تھے صبح مردہ پائے گئے, کوئی رات کو انہیں قتل کر گیا. اب وہ تحقیق شروع ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب وہ ایک کوئی پرانا ملازم تھا, جو بچہ تھا ان کے گھر میں 14 15 16 سال کا, وہ آیا اور قتل کر کے چلا گیا. اس کی جب اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں اس نے کیا, یہی وجہ ہوتی ہے کہ جناب جو یہ مالکان تھے جنہوں نے وہ بچہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا, انہوں نے اس کو معاف نہیں کیا. اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی جو تھی اس پہ سرزنش کرتے تھے, اس کو برا بھلا کہتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے, یہاں تک کہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے. 10-20 روپے گم گئے تو اس کو تھپڑ گم گیا تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی. انہوں نے اس کی غلطیوں کو, اس کی کمیوں کو معاف نہیں کیا, برداشت نہیں کیا. اب وہ جب بڑا ہوا اس نے جا کے اپنے باہر دوستوں میں ادھر ادھر بات کی, انہوں نے کہا انہوں نے شرمندہ کیا, یہ کیا. وہ اسی میں پھر اب اس کا جو اندر سے کیمسٹری تھی اس کی یہ ہوئی کہ جی یہ تو میں تو ان سے بدلا لوں گا, وہ پھر آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ روزمرہ کا کہیں نہ کہیں آپ کو خلیل صاحب, آپ چونکہ بڑا تجربے کار ہے, میں نے آپ کا سارا تعارف نہیں کرایا ٹی وی پر. میں اصل میں یہ چاہتا ہوں, ہم تو جو بول رہے ہیں سو بول رہے ہیں, جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے بڑی دنیا اور بڑا وقت دیکھا ہے. آپ اپنے نوجوان طبقے کو کچھ ایسی نصیحت کریں. ہمارا یہ پروگرام خالی ٹاک شو نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کا اثر لیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں اور برداشت کریں, اتنا برداشت کریں کہ یہ معاشرہ جو پہلے میں مثال ٹوکری کی دے رہا تھا ویسے بن جائے. دیکھیے ہمارے ہاں کم از کم جو مسلمان ہیں, ہمارے لیے سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا فرمان وہ ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک بات. اب اس میں قرآن پاک میں جو میرے علم کے مطابق 3 جگہ میں نے خود صبر کرنے کی, برداشت کرنے کی تلقین دیکھی. ایک تو سورہ عصر ہے جو ہر بچے کو یاد ہوتی ہے, پھر سورہ السجدہ میں, ٹھیک ہے, سورہ حامیم السجدہ, اس کے اندر برداشت اور اس کا ذکر ہے. پھر سورہ روم کے اندر صبر کی اور اس کی تلقین ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا حکم ہے, ایک سب سے بڑا فرمان ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, قرآن پاک میں ہے کہ جی آپ نے صبر اور برداشت سے کام کرنا ہے, پھر آپ کی زندگی کے. اسی طرح سے جب ہم باہر نکلتے ہیں وہاں سے, احادیث پہ غور کرتے ہیں, احادیث میں جاتے ہیں,
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے خلفاء نے، انہوں نے ہمیشہ ان کی زندگی میں ان کی یہی ہے کہ انہوں نے معاف کیا، ہر کسی کو وہ معاف ہی کرتے چلے آئے، انہوں نے کبھی یہ نہیں ہوا کسی سے بدلہ لیا. ابھی جیسے طارق صاحب نے وہ حضرت علی کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب ان کی اپنی ذاتی بات آئی تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا. اس طرح سے ہی ہے. اب نوجوان جو ہے یہ سب سے پہلے تو گھر سے ہی شروع کرتے ہیں. گھر میں چھوٹی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑے وہ ہیں، ان کو یہ معاف نہیں کرتے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ. اصل میں ہمارے پاس ٹائم کم ہو گیا. اصل میں اس پہ میں نے ایک بڑا زمانہ پہلے شعر لکھا تھا ٹائم کا جو ہے نا جی، اس پہ وقت پہ بھی ایک پروگرام کریں گے. میں نے خود ایک شعر لکھا تھا کہ ابھی میں سجدے میں گیا ہی تھا کہ صدا آ گئی اللہ اکبر. ابھی میں سجدے میں گیا ہی تھا کہ صدا آ گئی اللہ اکبر. ہائے رے پابندی وقت خدا کے حضور بھی رہنے نہ دیا. کہ پابندی وقت علامہ صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، اٹھ جاؤ، سجدے سے اٹھ جاؤ. تو پابندی وقت ناظرین ہمیشہ اڑے آتا ہے. بات اصل میں یہ جتنی ہم لوگ ہر ہفتے گفتگو کرتے ہیں ناظرین، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ میں تو آپ کو بڑی منت اور خوشامد سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے کوئی ضرور فائدہ حاصل کیا کریں. میں ایک بات آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، بڑے بڑے ہم نے سلوگن یاد کیے ہوئے ہیں، بڑی ہم نے سیاسی باتیں یاد کی ہیں، بڑی کتابیں یاد کی ہیں، بڑی ہمارے پاس ڈگری ہیں. 2 فکرے ہم نے یاد نہیں کیے جو بڑی قوموں نے یاد کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے تو سوری کہہ کے ایکسکیوز می کہہ کے اپنا سارا کام نکال کے چلے جاتے. کیا ہم لوگوں کو نہیں کہہ سکتے یار معاف کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے. ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے. اور سوری اور ایکسکیوز می نے ساری دنیا پر راج کیا ہوا ہے اس وقت. اور ہمارے پاس کیوں طارق صاحب، بالکل کیوں خلیل صاحب، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سوری کہہ لیں. اور سوری کہنا ہمارے لیے سب سے مشکل لفظ ہے، اور سوری کہنا ترقی یافتہ قوموں کے لیے سب سے آسان لفظ ہے. اسی پر اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور، ہم ایک اچھی قوم ہے. میں اپنے آپ کو اچھی قوم سمجھتا ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ ہم بڑی ڈیگریڈ قوم ہے. بس ہم چھوٹی غلطیاں نکال لیں. اس مچھی کو نکال لیں جو مر گئی ہے، اس آدمی کو نکال لیں جو 10,000 بندوں میں گولی چلا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کانٹوں کو نکال لیں جو ٹوکری میں. چند اشعار اخیر میں پیش کرتا ہوتا ہوں جو میری عادت ہے، اور یہ ویسے بھی موضوع کے حوالے سے ہوتے ہیں. ہم بڑا عجیب سا ایک کام کرتے ہیں. ہم بڑا عجیب سا ایک کام کرتے ہیں، زندگی نفرتوں کے نام کرتے ہیں. ہم بڑا عجیب سا ایک کام کرتے ہیں، زندگی نفرتوں کے نام کرتے ہیں. زندہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کارت سے، زندہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کارت سے، مٹی کی ڈھیریوں کو سلام کرتے ہیں. جہاں پہ لازم ہوں پابندییں اخلاق کی، جہاں پہ لازم ہوں پابندییں اخلاق کی، وہاں تو مختصر سا قیام کرتے ہیں. چونکہ نظم لمبی ہے تو میں باقی چھوڑ کر آخری شعر پڑھتا ہوں. زبان شیریں میں کیوں حجاب ہے فرازی، زبان شیریں میں کیوں حجاب ہے فرازی، تلخ لہجے میں کیوں کلام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں خلیل صاحب کا بہت ممنون ہوں، انہوں نے بڑا وقت دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں طارق صاحب کا بڑا ممنون ہوں، انہوں نے بڑا وقت دیا. ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے ہفتے کسی اور اچھے سے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اورنگزیب فرازی کو اجازت. اور ایک بات جاتے ہوئے کہ دوسروں کا خیال رکھیے گا تاکہ دوسرے آپ کا خیال رکھیں، اور وہ فکرہ کہنا چھوڑ دیں اپنا خیال نہیں رکھنا. اپنا خیال رکھنا مجبوری ہے، دوسروں کا خیال رکھنا دنیا کی بھلائی ہے اور بھائی چارہ ہے. اللہ حافظ.